الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا امام المرسلین. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور پاک نے فرمایا سب سے بڑا کنجوس وہ بندہ ہے کہ جب میرا ذکر آئے تو میرے اوپر درود شریف نہ پڑھے. یہ مسئلہ پتہ ہے آپ کو؟ حدیث سنی ہے نا، تو کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ جب ایسا پڑھنے کا تقاضا ہو تو ایسا پڑھو، اور جب میں اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں تو آپ سب کو گونج ہونی چاہیے مسجد کے اندر. یہ آئندہ مسئلہ یاد رکھنا ہے. جب درود پاک اونچی پڑھنے کا کہا جائے یا پڑھنے والا اونچی آواز سے پڑھے تو سننے والے بھی سارے اونچی آواز سے درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ اس کو سب سے بڑی کنجوسی قرار دیا گیا. آج انشاءاللہ پچھلے جمعے جو غزوہ احد کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا اس کا باقی حصہ، اور سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لقب عطا فرمایا، ان کا کچھ ذکر خیر ہوگا.
اور بہت سارے مقامات کے اوپر یہ پورا ہفتہ جو ہے بہت سارے اشتہارات فلیکس نظر آئے ہیں کہ کئی مقامات کے اوپر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کا یوم بڑی شان و شوکت سے اور اس کو احتشام سے منایا جا رہا ہے۔ امیر حمزہ کو روحانی لوگ جو ہے نا وہ امیر مدینہ بھی کہتے ہیں۔ مدینہ پاک کے روحانی گورنر ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کی عقیدت لے کر وہ ان کے میزبان ہوتے ہیں، حضور پاک کے مہمانوں کے میزبان امیر حمزہ ہوتے ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مدینہ پاک جاؤ اور حضور پاک کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہو تو آپ سمجھیں کہ کوئی سفارش ہونی چاہیے تو پہلے شہداء احد اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مزار پر حاضری دو اور ان سے جا کر کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ عرض کریں کہ نبی پاک علیہ السلام میری تمنا اور میری استدعا اور میری درخواست جو ہے وہ قبول فرمائیں اور اللہ کی بارگاہ میں میرے گناہوں کی معافی کی سفارش کریں، تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ جب غزوہ احد میں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی اور بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے تو ابو سفیان جو مشرکین لشکر کا سپہ سالار تھا اس نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر آواز دی کہ تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کو جواب نہ دینا، تو پھر اس نے کہا ابو قحافہ ہے، ابو قحافہ کا بیٹا ہے، یعنی ابو بکر صدیق۔ کوئی جواب نہ آیا۔ ابن خطاب ہے، عمر بن خطاب، کوئی جواب نہ آیا۔ تو اس نے کہا سب مار دیے گئے۔ حضرت عمر سے اس جملے پر نہ رہا گیا تو انہوں نے کہا ارے دشمن خدا، یہ سارے کے سارے زندہ ہیں، اور جن کو تم نے اپنی طرف سے مار دیا ہے نا وہ بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہیں، کیونکہ وہ شہید ہیں اور یہ تو حقیقتاً زندہ ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس نے ایک نعرہ لگایا ابو سفیان نے، اولو حبل، اولو حبل۔ اس کا معنی یہ تھا اے حبل تو بلند ہو جا، تو بلند۔ یہ ان کے بت کا نام تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اولو حبل، اولو حبل۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم اس کے جواب میں یہ نعرہ لگاؤ، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، کہ کوئی حبل شبل بلند نہیں ہے، اللہ بلند ہے اور اللہ سب سے اونچا ہے اور سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ پھر اس نے ایک اور نعرہ لگایا، لنا العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارا عزا ہے تمہارا عزا کوئی نہیں، یہ بھی بت کا نام ہے۔ افرأیتم اللات والعزا۔ تو آپ نے فرمایا یوں کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا آقا ہے اور تمہارا کوئی آقا نہیں۔ یہ منظر بھی غزوہ احد کا قابل دید تھا کہ لڑائی چھوڑ کر ادھر سے وہ نعرے لگا رہے تھے اور ادھر سے صحابہ کرام نعرے لگا رہے تھے۔ حضور پاک کے ایک صحابی تھے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بہادر صحابی تھے اور پورے لشکر کو اکیلے بھگا دیا کرتے تھے۔ ان کے جسم کے اوپر 70 زخم تھے، نیزوں کے، تیروں کے، تلواروں کے 70 زخم۔ اور یہ جب زخموں کی تاب نہ لا کے شہید ہونے لگے تو انہوں نے دنیا سے جاتے جاتے لشکر اسلام کو اور صحابہ کرام کو یہ پیغام دیا اور فرمایا اے مسلمانوں، اگر یہ کفار مکہ
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہا تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ تمہارا زندہ رہنا بیکار ہے پھر، کہ تم زندہ بھی رہو اور کافر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام تک پہنچ جائیں۔ تو حضور پاک نے ان کی اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے، اس نے زندگی میں بھی اور اب مرتے وقت بھی اللہ رسول کی خیر خواہی کی۔ میرے آقا پہ جو جان فدا کرتے ہیں، میرے آقا پھر انہیں کچھ تو دیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کو دیکھا اور فرمایا انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، کہ یہ جو شہید تمہیں نظر آ رہے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا، ویسے تو یہ ہے نا کہ جہاں کوئی بندہ شہید ہوتا ہے نا وہاں کی زمین اس کی شہادت کی گواہی دیتی ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا ان شہیدوں کی قیامت والے دن میں خود گواہی دوں گا کہ اللہ یہ میری آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر، ان کو جب کفن دیا جانے لگا تو اتنا کپڑا نہیں تھا کہ جس سے ان کو پورا کفن دیا جائے۔ یہ ذرا ان حالات کا اور موجودہ حالات کا ذرا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں اور کفن میں بھی ہمیں سنت کے مطابق 3 کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور نیا کفن دیا جاتا ہے۔ ان کی ذرا عظمت و شان دیکھیں اور دنیا سے ان کا بے کفن جانا دیکھیں۔ کفن کا پورا کپڑا نہیں تھا۔ تو حضور پاک نے فرمایا اگر چہرہ ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے چہرے کو ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں کے اوپر گھاس ڈال کر ان کو دفن کر دو۔ یہ 3 بندوں کے بارے میں آتا ہے، حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن حزام رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ عبداللہ بن حزام جو ہیں، ان کا جنازہ جب اٹھا تو ان کی ہمشیرہ رونے لگیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ نہ رو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جنازہ اٹھنے تک فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ تیرے بھائی جیسا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے اپنے پروں کا تیرے بھائی پر سایہ کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باپ حضرت عبداللہ، یہ جابر جو ہیں یہ اکیلے تھے اپنے باپ کے بیٹے اور ان کی بہنیں بہت ساری تھیں اور شادی کسی کی نہیں ہوئی تھی، تو یہ بڑے پریشان تھے اور باپ جو ہے وہ ان پر قرضہ بھی بہت زیادہ تھا، تو یہ بہت پریشان تھے۔ تو حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، میں تجھے تیرے باپ کے بارے میں خوشخبری سناؤں، اور وہ یہ کہ اللہ نے سارے شہیدوں کے ساتھ پردہ ڈال کے کلام کیا اور تیرے باپ کے ساتھ اللہ نے پردہ ہٹا کے کلام کیا۔ اور تیرے باپ کو اللہ نے پوچھا کہ بتا تجھے کیا چاہیے، کیا مانگتا ہے؟ تو تیرے باپ نے آگے سے جواب دیا، اللہ میں تجھے ایک بار پھر زندگی مانگتا ہوں تاکہ دوبارہ تیری راہ میں شہید ہوں اور جان قربان کروں اور پھر تیری بارگاہ میں آ جاؤں۔ ایک جان قربان کر کے میرا جی نہیں بھرا، دوبارہ زندگی عطا فرما تاکہ میں دوبارہ تیری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دوبارہ سے 12، چوتھی بار، 10ویں بار، 1000 بار بھی شہید خواہش کرے گا نا تو اس کو کہا جائے گا کہ پہلی مرتبہ جو تو نے اللہ کی راہ میں جان قربان کی ہے وہ ساری خواہشیں تیری اس کے اندر ہی آ گئی، لہذا مرتبہ، درجہ، ثواب اور سارا کچھ جو ہے 1000 بار کے شہید ہونے والے کے برابر تم اکیلے کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ یہ مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو اپنی زبان سے مردہ نہ کہو کہ یہ تو ان کا جنازہ پڑا گیا ہے، دفن کر دیے گئے ہیں، بچے یتیم ہو گئے ہیں، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، جائیداد تقسیم ہو گئی ہے، اور کس کو مردہ کہتے ہیں؟ اللہ نے خبردار اپنی زبانوں کو بند رکھو، جو میری راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا۔ اور یہاں فرمایا اس سے بھی بڑا حکم دیا، وہاں فرمایا زبان سے نہیں کہنا، اور یہاں فرمایا خبردار کسی کے دل کے اندر خیال بھی پیدا نہ ہو۔ یہاں خیال پیدا ہونے پر بھی پابندی لگا دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کوئی دل میں خیال بھی پیدا نہ کرے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، وہ ایسے زندہ ہیں کہ تم ان کی زندگی کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو اپنے رب کی بارگاہ سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ حضور پاک ایک صحابی تھے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لنگا کے چلتے تھے، ٹانگ میں ان کے لنگڑا پن تھا، اور اللہ نے قرآن پاک میں باقاعدہ لنگڑے بندے کا نام لے کر فرمایا ہے کہ اس پر جہاد کرنا فرض نہیں ہے، وہ اگر جہاد نہ کرے تو اس کو معافی ہے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، نہ نبینے پر جہاد کرنا فرض ہے اور نہ ہی لنگڑے پر جہاد کرنا فرض ہے، لیکن جذبہ دیکھیے، ان سے کہا گیا کہ آپ تو معذور ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے ہی جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے نبی کے ساتھ ہو کر نبی کے دشمنوں کے ساتھ لڑوں، مقابلہ کروں، اور کئیوں کو واصل جہنم کروں اور خود بھی شہید ہو جاؤں، اور جیسے میں مدینے کی گلیوں میں ٹہل ٹہل کر چلتا ہوں نا، میں جنت کے اندر بھی ٹہل ٹہل کر چلتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جنت میں اللہ نے اس کی خواہش کو پورا کیا اور وہ ٹہل کر چل رہا تھا۔ جنگ کے دوران ایک مسلمان مجاہد کھجوریں کھا رہا تھا، تو اس نے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ، اگر میں مارا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اب میں مجھے جنت ملے گی۔ ان کا جذبہ، ان کا ایمان دیکھیں۔ آج جنت کی بات کرو نا تو لوگ کہتے ہیں بس یہ سارے وعدے ہیں، اور جنت کے وعدے پر کوئی مال بھی خرچ نہیں کرتا، الا ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کرتے بھی ہیں، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو ایسے معمول بنا دیا گیا ہے، نقد کوئی چیز ملے تو پھر پتہ چلے۔ کئی لوگ نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں میرا کاروبار چل جائے۔ میں نے کئی لوگوں کو کہا کہ 40 دن بعد نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا۔ انہوں نے پڑھی تو کہتے ہیں اسی طرح یہ کوئی ہم نے نماز بھی پڑھی ہے تو کاروبار تو نہیں چلا۔ میں نے تو کہا یہ عادت پڑ جائے گی اور نماز کی عادی بن جائے گی۔ اور جو بندہ وظائف بھی صرف دنیا داری کے لیے پڑھتا ہو اور باجماعت نماز بھی کاروبار کے لیے پڑھتا ہو، اور اس نے کیا اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ ایک بزرگ کا میں نے قول پڑھا تو وہ فرمانے لگے یار بڑا افسوس ہے، میری 70 سال عمر ہو گئی ہے، کوئی بندہ میرے پاس یہ جذبہ لے کر نہیں آیا کہ مجھے کوئی ایسا راستہ بتاؤ، وظیفہ بتاؤ، ایسا عمل بتاؤ کہ جس سے مجھے اللہ مل جائے اور اللہ کی رضا مل جائے۔ ہر کوئی میں بیمار ہوں شفا مل جائے، میں کاروبار نہیں ہے کاروبار مل جائے۔ یہ نیت کے اندر اس طرح کا جو فطور ہوتا ہے نا، یہ اس سے اب عبادت کرنے کا مزہ نہیں آتا۔ مل تو جو آپ کی قسمت میں لکھا وہ مل ہی جاتا ہے۔ آپ ہر نیک کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تاکہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو کون سی چیز پیچھے رہ جائے گی؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جس کا اللہ ہو جائے ہر چیز اس کی ہو جائے کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اگر اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ میں جنت ملے گی۔ کتنی ضرورت ہوگی ان کی کھجور کھانے کی، انہوں نے وہ کھجوریں زمین پر پھینک دیں اور کہا اتنی کھجوریں کھانے کی دیر بھی میں جنت سے دور نہیں رہ سکتا۔ فوراً گئے، تلوار لی، کئی کافروں کو قتل کیا اور خود شہید ہو گئے اور سیدھے حضور پاک کے وعدے کے مطابق جنت کے اندر پہنچے۔ اب یہ تو مردوں کا جذبہ آپ نے دیکھا ہے نا، اب عورتوں کا جذبہ بھی دیکھ لیں
ایک عورت بنو دینار قبیلے کی، اس نے جب سنا نا کہ غزوہ احد کے اندر نبی پاک علیہ السلام، کیونکہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ حضور پاک کو شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ دوڑی، اپنے گھر سے دوڑی احد کی طرف، اور جب احد کے قریب پہنچی تو لوگ آ رہے تھے، تو اس نے کہا حضور کا کیا حال ہے؟ اس کو کہا گیا تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے باپ کے بارے میں پوچھا ہے، مجھے حضور کا بتاؤ۔ انہوں نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بھائی کو بھی چھوڑ، مجھے حضور کا پتہ بتا۔ کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ قربان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، مجھے حضور کا بتاؤ۔ اور جب اس کو کہا گیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل صحیح سلامت ہے، حضور پاک کو کچھ نہیں ہوا، تو اس نے کہا کہ مجھے حضور پاک کے پاس لے جاؤ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ حضور پاک تشریف فرما ہے، زندہ سلامت ہے، تب میرے دل کو تسلی ہوگی۔ اور جب اس نے حضور پاک کو دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، کہ یا رسول اللہ جب آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ سلامت ہیں۔ فَإِنَّ أَبِي، حضرت احسان نے کہا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِكَاؤُ، کہ میرا باپ، میری ماں، میری شان و شوکت، میری عزت، سب کچھ یا رسول اللہ آپ کی عزت پر قربان ہے، کیونکہ آپ کی عزت اگر نہ ہو تو ہماری عزتیں کس کام کی ہیں؟ لہذا کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر قربان نہ کی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے 8 سال بعد، تقریباً اپنے ظاہری حیات کے آخری سال میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہر سال تشریف لے جاتے تھے، لیکن یہ جو احد کے شہید ہیں نا، ان کو خصوصی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا، تو صحابہ کرام کو فرمایا صفیں بنا لو، انہوں نے صفیں بنائی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا فرمائی۔ یہ حضور پاک کا خاصہ تھا۔ خطبہ میں آپ نے فرمایا انی فارۃ لکم، کہ قیامت والے دن میں تمہارا پیش رو ہوں گا، تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہوں گا۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، اور میں اپنے حوض کو ابھی اسی مقام پر کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور مجھے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی گئیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنا شروع کر دو گے۔ وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا، لیکن اے لوگو میرے بعد تم دنیا داری کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ حضور پاک نے بظاہر تو صحابہ کرام کو خطاب کیا، لیکن صحابہ کرام تو ایسے نہیں تھے، وہ تو حضور پاک پر جانیں قربان کرتے تھے۔ مال کیا چیز ہے، وہ تو کہتے تھے کہ ایک جان نہیں ہزاروں جانیں بھی ہوں تو اللہ کے نبی کی عظمت پر قربان کر دے۔ یہ سنایا ان کو، لیکن پیغام پہنچایا ساری امت کے لیے کہ قیامت تک میری امت جو ہے، مجھے ان سے یہ خطرہ تو نہیں کہ شرک کرے گی، لیکن یہ ہے کہ دنیا داری میں مبتلا ہو جائے گی، دنیا کے مال کو دین سے زیادہ اہمیت دے گی، دنیا کا مال اتنا اکٹھا کرے گی کہ دین کے لیے تن من دھن قربان کرنا اور قربانی دینا جو ہے وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ حضور پاک کا فرمان ہے اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ ابھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں بھی سماعت فرما لیں۔ یہ شیر کا جو لفظ ہے نا، یعنی شیر کے لیے عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں، چند ایسی چیزیں ہیں کہ عربی زبان میں ان کے لیے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں۔ مثلا عربی چونکہ بڑی وسیع زبان ہے نا، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ مثلا عین کا لفظ ہے نا، عین یا نون، عین کا معنی ذات ہوتا ہے، عین کا معنی سونا، عین کا معنی چاندی، عین کا معنی چشمہ، عین کا معنی عینک، عین کا معنی گھٹنا، یہ سارے عین کے 24 معنی ہیں۔ اسی طرح
شیر کے لیے، تلوار کے لیے، عورت کے لیے اور گھوڑے کے لیے کئی 100 الفاظ ہیں، یہاں تک کہ 500 الفاظ بھی کہا گیا کہ گھوڑے کے لیے اور تلوار کے لیے اتنے الفاظ ہیں۔ اسی طرح شیر کے لیے بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ قرآن پاک میں کسورہ یہ لفظ بھی آیا ہے۔ عام جو لفظ بولا جاتا ہے وہ اسد کا لفظ ہے، لیکن تحقیق کرنے والوں نے بڑی شاندار تحقیق کی ہے، ذرا جملے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں شیر جب اپنی کچھار میں روب اور جلال کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو نا تو اس کو اسد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسد کہتے ہیں۔ اور جب اٹھ کر جسم کو جھاڑتا ہے تو اس کو غضنفر کہتے ہیں، غضنفر۔ اور جب شکار کو تاڑتا ہے تو اس کو زیغم کہتے ہیں، زیغم۔ اور جب شیر اپنے شکار پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، حمزہ۔ اور شکار کو جب دبوچ لیتا ہے تو اس کو عباس کہتے ہیں، اور جب شکار کے چیتھڑے اڑا دیتا ہے تو اس کو حیدر کہتے ہیں، حیدر، حیدر کرار، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گزشتہ شب جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جعفر طیار جو ہیں یہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے تھے، جعفر بن ابو طالب یا حضرت مولا علی کے بھائی۔ اور امیر حمزہ جو ہیں وہ ایک تخت کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور مولا علی سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا ان میں سب سے افضل انبیاء و مرسلین ہوں گے، رسولوں کے بعد سب سے افضل شہداء کرام ہوں گے، اور شہیدوں میں سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت امیر حمزہ ہوں گے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امیر حمزہ نبیوں کے بعد شفاعت کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ اور صحابہ کرام فرماتے تھے جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے چچا، آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا اور فرمایا خوش ہو جاؤ، ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ امیر حمزہ کا نام آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے اور اللہ رسول کے شیر کے طور پر لکھا ہوا ہے۔ یعنی صرف یہ رسول اللہ کا شیر نہیں بلکہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کا شیر بھی ہے اور اللہ کے رسول کا شیر بھی ہے۔ تو یہ چند باتیں آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے شہیدوں کی عظیم الشان شہادتوں کا صدقہ اور سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں ان کی عظمتوں کا صدقہ اس دور کے مسلمانوں کے سینوں کے اندر بھی ناچ گانا اور فضول خرچیوں کے جذبات کو نکال کر جہاد کے جذبے کو بھر دے اور دین اسلام کے لیے صحابہ کرام کی طرح تن من دھن کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ